الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے اور اب عید الاضحیٰ انتہائی قریب ہے، تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے قربانی کے نصاب سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کروں گا۔ تو سامعین، قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، ضرورت سے زائد اشیاء اور مال تجارت۔ سونا، چاندی اور نقدی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سونا سونا ہوتا ہے اور چاندی چاندی کو کہتے ہیں، اور نقدی روپیہ پیسے کو کہتے ہیں۔ اب ایک ہے مال تجارت، چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت شریعت کی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت کر لے اور وہ نیت اس کی برقرار بھی رہے۔ مثال کے طور پر صاحب دکان ہے اور وہ دکاندار اپنی دکان کے لیے سامان لاتا ہے اور سامان خریدتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نیت سامان خریدتے وقت آگے بیچنے کی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی پلاٹ خریدا یا کوئی مکان خریدا، اگر اس کی نیت آگے بیچنے کی ہے تو یہ بھی مال تجارت سمجھا جائے گا۔ تو 2 شرطیں ہیں، ایک تو خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہو اور وہ نیت برقرار بھی رہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو اس کو مال تجارت سمجھا جائے گا اور وہ قربانی کے نصاب میں شامل کر لیا جائے گا۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد اشیاء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مال جو سال بھر تک استعمال میں نہ آتا ہو، نہ اپنے استعمال میں اور نہ ہی کسی اور کے استعمال میں۔ مثلا گھر کے اندر کچھ برتن ہیں اور وہ برتن سال بھر تک نہ تو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور نہ ہی کسی مہمان کے لیے ان برتنوں کو استعمال کرتا ہے، تو اب یہ برتن ضرورت سے زائد اشیاء میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ شریعت نے اس کو ضرورت سے زائد سمجھا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ٹی وی ہے یا اس نے اپنے گھر پر LCD لگا رکھی ہے، تو ان چیزوں کو شریعت نے ضرورت میں شامل نہیں کیا اور ان کو ضرورت نہیں شمار کیا، کیونکہ ان چیزوں سے آدمی گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ایسا سامان ہے جو سال بھر تک استعمال نہ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا مال ہے جس کو شریعت نے ضرورت میں شمار نہیں کیا ہے، شریعت نے اس کو ضرورت نہیں سمجھا ہے بلکہ اس کو لغو قرار دیا ہے، تو ہر ایسا مال ضرورت سے زائد اشیاء میں شامل ہو جائے گا اور اس کو بھی قربانی میں شامل کر لیا جائے گا۔
اب ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہوتا ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3.5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ ان 5 چیزوں میں سے کچھ اور بھی ہے، یا 7.5 تولے سونے سے کم ہے، یعنی 4 تولہ 5 تولہ 6 تولہ 7 تولہ، بہرحال 7.5 تولہ سونے سے اس کے پاس سونا کم ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے کا نصاب اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو اس کو خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سونے کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جبکہ سونے کے علاوہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی نہ تو چاندی ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ مال تجارت ہو، اور نہ ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کچھ ہو اس کے پاس، صرف سونا ہی سونا ہو، تو اب سونے کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مال بھی ہے، ان مذکورہ چیزوں میں سے کچھ اور بھی ہے، تو اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا، اور چاندی کے نصاب کی قیمت لگا کر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس چاندی کا نصاب موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے، مثلا 100 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، اور 3 تولے سونے کی قیمت مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ میں 1.5 لاکھ روپیہ ہے یا اس سے کم ہے، اور چاندی کے نصاب کی قیمت مثلا 40,000 ہے، 50,000 ہے، تو اس کے پاس 3 تولے سونا ہے اور 100 روپے ہیں، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ اور 100 روپے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس جو روپیے ہیں اور قیمت ہے وہ چاندی کے نصاب سے بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زائد اشیاء میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کے پاس ایک دکان ہے، یا اس کے پاس مکان ہے، یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اور اس نے ان سب کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ضرورت کی اشیاء میں شامل ہے یا خارج ہے، یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اس کا کوئی الگ سے کاروبار ہے اور اس کی زندگی کا گزر بسر اس کاروبار سے ہو رہا ہے، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دکان، مکان اور گاڑی جو کرائے پر چل رہی ہے تو یہ ضرورت سے زائد ہے، اور اگر اس کی زندگی ہی گزر رہی ہے اس مال سے جو کرائے سے حاصل ہو رہا ہے، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ ضرورت کی اشیاء میں شامل ہے، یہ ضرورت سے زائد نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زائد چیز پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ضرورت سے زائد ہے یا ضرورت میں شامل ہے۔ اگر ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب سے بڑھ رہی ہے یا برابر ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر کم ہے تب بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔